سو لاسٹ ٹائم ہم بہت زیادہ ڈیپ گئے ایجنگ کے کنسیپٹ پہ اکارڈنگ ٹو ریلیجیس ٹیکسٹ ریلیجیس کنسیپٹس. تو اب ہم جا رہے ہیں جی آیورویدا میں غوطہ لگانے, اور یہ بھی بہت ڈیپ باتیں ہیں بٹ اتنی ڈیپ نہیں ہیں جتنی لاسٹ ٹائم ہم نے کی ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بڑھاپا ایک تکلیف دہ زندگی ہے, اور اس لیے ہمیشہ ہر زمانے میں اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کون ایسا بوڑھا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا بڑھاپا ختم ہو جائے اور ایک بار پھر جوانی لوٹ آئے؟ بلکہ بڑھاپا تو یہاں تک تکلیف دہ ہے کہ بوڑھا شخص بڑھاپے ورنہ موت کو ترجیح دیتا ہے. اس طرح جوانی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو جوانی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے, کم از کم ایک طبعی عمر تک تو وہ بوڑھا نہ ہو, بلکہ طبعی عمر بھی پسند نہیں کرتا. اس کی خواہش ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ جوان ہی رہے, اور اگر موت آئے بھی نا تو وہ بغیر حادثے کے نہ آ سکے. تو اس کے ساتھ ہی ایک بے انتہا قوت کی خواہش اور ہر قسم کے مرض پر قابو پانے کی تمنا, یہ بھی انسان کے اندر نا شدت سے پائی جاتی ہے. اور یہ سب کچھ صرف کیا ہے, جوانی کو قائم رکھنے کی صورتیں. تو طبی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب سے انسان کو دنیا کا مزہ پڑا ہے نا, اور اس کی لذتوں کو انسان نے محسوس کیا, انسان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح دنیا میں نا صرف زیادہ عمر تک زندہ رہے, بلکہ یہاں پر وہ جوان رہ کر یہاں کی لذتوں سے وہ بہرہ اندوز ہوتا رہے. اور ان مقاصد کے حصول کے لیے جو ماہرین ہیں طب کے فن کے, انہوں نے حفظ صحت کے اصول قائم کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک انسان جو ہے اپنی جوانی کو انجوائے کر سکے, اور اگر بڑھاپا قریب آنا بھی چاہے نا تو اس کو ہر ممکن طریقے سے جلد آنے سے روکا جا سکے, یا صحت کو اس مقام پہ رکھا جائے کہ بڑھاپا جو ہے نا وہ زندگی کے وظائف میں رکاوٹ نہ بن سکے. تو ان مقاصد کے حصول کے لیے تجربات کیے گئے, نظریات قائم کیے گئے, اصول بنائے گئے, اغذیہ بھی تجویز کی گئیں, نسخے تیار کیے گئے, مختلف علاج ایجاد کیے گئے. اس لیے ہر طریقہ علاج اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار تجربات, مشاہدات, نظریات, اصول, علاج, ادویات پائی جاتی ہیں, اور بہت سی باتیں یقیناً کامیابی ہیں. تو دائمی زندگی, حسن و شباب اور تندرستی, توانائی ایسی خواہشات ہیں کہ جو ہر شخص کے دل میں ضرور جو ہے وہ ابھرتی ہیں. پھر یہ خواہشات ایسی ہیں جو ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں. ہزاروں سالوں کی طبی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آج کی ماڈرن سائنس میں بھی اس پر تحقیقات جاری ہیں, اور قدیم طبی لٹریچر میں بھی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ طویل عمری, قیام شباب اور دائمی صحت کے لیے بہت بڑی بڑی کوششیں کی گئی ہیں. کسی نے آب حیات کی تلاش کی, تو کسی نے قوت شباب کے لیے اکسیر بنانے کی کوشش کی, تو کسی نے جنسی قوت کے حصول کے لیے تریاق تیار کرنے کی جد و جہد کی. اور اگر کوئی صورت حاصل نہ ہوئی تو پھر جناب سونے اور جواہرات کی مضبوطی کا سامنے رکھتے ہوئے ان کا استعمال کیا. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک جرت کی ہے کہ خوفناک سانپوں سے بھی ڈسوایا ہے. یہ آیورویدک لٹریچر میں ملتا ہے ہمیں, تاکہ ان کا جو زہر ہے وہ جسم کے اندر کے زہر کو ختم کر دے اور پھر جوانی اور قوت لوٹ آئے. تو اس قسم کے بے شمار تجربات سے طبی جو تاریخ ہے بھری پڑی ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم ان شارٹ ڈسکس کریں گے. تو آیورویدک اور جو جوانی کو واپس لانا, یہ جو کنسیپٹ ہے اس پہ بات کریں گے. تو سب سے ویسے جو پرانی تاریخ ہے نا طب کی, وہ آیورویدک کی ہی ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ چین کو بھی ایک بہت لمبی ہسٹری کا جو ہے نا وہ ایک پراؤڈ حاصل ہے, لیکن ابتدائی آیورویدک دور جو ہے وہ ہندوستان سے چین اور وسط ایشیا تک, اور شاستروں میں طویل عمری اور قیام, جوانی کا قیام اور جو اعادہ شباب ہے, اس پر بہت کچھ لکھا گیا. بلکہ آیورویدک میں کایا کلب کے کنسیپٹ پہ جو کچھ لکھا گیا ہے نا, اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو ایک بہت بڑی بک ریڈی ہو سکتی ہے. اور اگر اس پر باقاعدہ تحقیقات کی جائیں تو باقاعدہ ایک بہت بڑا سائنسی ادارہ جو ہے نا وہ صرف اسی بات پہ کھڑا ہو سکتا ہے, اور تحقیقات ایسی کہ کئی سالوں تک بھی ختم نہ ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ایک بڑا خزانہ ہے. یہ جو کایا کلب کا آیورویدک کا کنسیپٹ ہے نا, اس کو نظر انداز نہیں ہم کر سکتے. جب بھی ایجنگ پہ بات ہوگی یہ تو آئے گا. تو کایا کلب کا جو ظاہری معنی ہے نا وہ تو اعادہ شباب ہے, یعنی جوانی کو واپس حاصل کرنا. لیکن اس کا صحیح مقصد یہ ہے کہ بڑھاپے کو جوانی میں اس طرح سے بدلنا کہ اس سے
طویل عمری کے ساتھ ساتھ جوانی کی تمام قوتیں بھی پھر پیدا ہو جائیں. اور آیورویدک میں کایا کلپ کے ایسے ایسے نسخے درج ہیں جن کے متعلق لکھا ہے کہ فلاں نسخے سے نا 500 سال عمر بڑھ جاتی ہے، اور فلاں نسخے سے 1000 سال عمر بڑھ جاتی ہے، اور فلاں نسخے سے 10,000 سال عمر بڑھ جاتی ہے. لیکن افسوس سے یہ بات ڈسکس کرنی پڑی کہ ہمیں تو کوئی ایسا وید نظر نہیں آیا، نہ سنا، بلکہ کتابوں میں بھی نہیں پڑھا کہ جس کی عمر جو ہے نا وہ 100 سال بھی بڑھ گئی ہو. اور ہمارے ہوش میں جو ہے نا وہ یہ 90s میں جو ہے نا وہ ایک پنڈت تھا، یہ مدن موہن مالویہ، ٹھیک ہے، ہندوستان کا بڑا مشہور ایک لیڈر تھا، اور اپنے جو وید شاستر ہیں ان کی شہرت کے لیے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا کایا کلپ کروایا تھا. اب انہوں نے نا ہندوستان کے بہت سے جو چوٹی کے وید تھے نا ان کو بلوایا تھا، اور جب ان کا کایا کلپ ہو گیا نا تو اخبار میں پڑھا تھا کہ ان کی صحت بہت اچھی ہو گئی، مگر ان کے بال سیاہ ہوئے، اور نہ ہی دانت نکلے، اور نہ ہی ان کی بینائی میں قوت پیدا ہوئی، اور پھر چند سالوں کے بعد نا مر بھی گئے. تو بہرحال وی اسٹل بلیو ان دا کنسیپٹ آف کایا کلپ. ممکن ہے کہ اس دور کے 90s کے اور 18 کے اور یہ 20s کے وید جو صاحبان ہیں وہ کایا کلپ سے پوری طرح پر واقف نہ ہو. اب 90s میں نا جو جناب حافظ حکیم محمد اجمل خان صاحب ہیں، ان کے زمانے میں نا آل انڈیا آیورویدک اینڈ یونانی طبی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کا 14واں سالانہ اجلاس دلی میں ہوا تھا. اس زمانے میں نا ڈاکٹر کے ڈی شاستری کی تحریک پر کانفرنس نے نا ایک تجویز پیش کی تھی کہ یہ کانفرنس قرار دیتی ہے کہ کایا کلپ اور دراز جو عمر درازی ہے ان مضامین پر پوری تحقیقات کرنے کے لیے طبی کانفرنس کے ماتحت ایک سوسائٹی قائم کی جائے. تو جناب جو مسیح الملک اجمل خان صاحب بہادر، ان کی تائید اور حاضرین کے اتفاق رائے سے یہ تجویز منظور ہو کر نا ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی جس میں ڈاکٹر کے ڈی شرما اور مسیح الملک بہادر مرحوم اور جناب کوئراج ہرنجن داس صاحب اور ڈاکٹر حبیب الرحمان، ٹھیک ہے، مرحوم جو کہ سابق پرنسپل بھی تھے طبیہ کالج دہلی کے، اور کوئراج جگن ناتھ سین صاحب کلکتہ کے. تو اس قرارداد کے پاس ہونے اور کانفرنس کے متحد سوسائٹی قائم ہونے کے بعد پھر اس کا علم نہیں ہو سکا کہ سوسائٹی نے کوئی کام کیا بھی کہ نہیں کیا تھا. البتہ ڈاکٹر جو کے ڈی شاستری ہیں انہوں نے اپنے زوردار لیکچر میں علمی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی عمر بہت طویل ہو سکتی ہے اور وہ بڑھاپے سے نجات پا سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے دعوے کے متعلق یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ آیورویدک شاستروں میں ایسی رسانیوں کے مجرب اور وہ تیر بہدف نسخہ جات پائے جاتے ہیں کہ جن کے استعمال سے نا بال، ناخن، دانت گر جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے بال، نئے ناخن، نئے دانت نکل آتے ہیں، بڑھاپا زائل ہو جاتا ہے اور جوانی واپس آ جاتی ہے. اور آیورویدک کا یہ دعویٰ ہے کہ کایا کلپ کے بعد انسان سینکڑوں اور ہزاروں سالوں تک زندہ رہ سکتے اور اس پر کسی قسم کے مرض اور زہر بلکہ افلاس تک کا اس پر جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. اور اس طرح وہ اپنی کتاب میں جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ جو بھگوان اتری کمار پنر ہے یہ 200 رسائن کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرماتا ہے جی کہ اے زندگی کے آرزو مندو، اس امرت روپی رسائن کی بات سنو جو دیوتاؤں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے. اس کا اثر غور و فکر سے بالاتر اور عجیب و غریب ہوتا ہے، عمر بڑھاتی ہے، صحت بخشتی ہے، حال اور اوستھا کو قائم رکھتی ہے، نیند، غنودگی، اوستھا کہتے ہیں یہ صحت کی حالت کو قائم رکھتی ہے، نیند، غنودگی، تھکان، جمائی، سستی اور لاغری کو دور کرتی ہے، وات، پت اور کف کو اعتدال پہ رکھتی ہے، اس سے مراد یعنی جو باڈی ہیومرز ہیں وہ ہیں، جسم کو مضبوط بناتی ہے، جسم کے ڈھیلے پن کو دور کرتی ہے، قوت ہاضمہ کو بڑھاتی ہے، آب و تاب، رنگ اور آواز کو بہتر بناتی ہے. چونا وغیرہ بہت سے رشی جو ہے نا وہ اس کی بدولت از سر نو بڑھاپے سے جوانی حاصل کر چکے ہیں، اور اس کی بدولت عورتیں ان سے بہت محبت کرتی تھیں. اس سے جو ہے وہ ان کے جسم مضبوط، ہموار اور جو سڈول ہوتے تھے، طاقت، رنگ اور جو اندریاں حواس خمسہ یہ تر و تازہ رہتی تھیں، کبھی ہمت نہیں آتے تھے، سختی کو بآسانی برداشت کر سکتے تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ ان کے وہ بھگوان کی کہہ لیں کہ ان کا کوٹ ہے. تو چرک جو ہے نا، چرک یہ آیورویدک کی ایک بہت اتھینٹک کتاب ہے.
اس میں ایجنگ کے اوپر اور اعادہ شباب اور قوت کے قیام کے متعلق بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم وہ اس کی لینتھ کو اگنور کرتے ہوئے اس پر چند اہم اصول بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس سے فائدہ ملتا ہے، اور اگر شوق ہو تو آپ مزید اس جو معلومات ہیں ان کو پڑھیں اور خود غور و فکر کر سکیں۔ تو اب اس میں لکھا ہے کہ جسم کے 3 اپسط ہیں، 3 اصول، 3 انتی، 3 روگ مارگ، 3 طرح کے وید اور 3 طرح کی اوشدھی ہوتی ہے۔ اب ان کی تفصیل کی اگر بات کریں تو اپسد جو ہے اس کے بھی 3 بڑے کھمب ہیں۔ ایک سشرت، اس میں جسم کو ستون کا نام دیا گیا، یعنی کف، وات اور پت جو ہے نا یہ 3 ستونوں والا، اس لیے اس کو ستون کہتے ہیں۔ جب یہ مناسب حالت میں رہتے ہیں تو پھر انسانی جسم تندرست رہتا ہے، لیکن مکانوں میں نا ستونوں کے علاوہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھمبوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے وات، پت اور کف تینوں ٹھیک حالت میں رہ کر جسم کو بہت دنوں تک زندہ رکھتے ہیں، جسم کی طاقت و خوبصورتی قائم رہتی ہے، اور جو بل ہے وہ بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک سہج، ایک کاج اور ایک بکتی کر۔ سہج کو نا سبھاوک بل بھی کہتے ہیں، جوڑوں اور استھاؤں کے موافق ہوتا ہے۔ یکتی کرت جو ہے یہ اپنا وہ بل ہے جو خوراک اور ورزش کے مناسب ترتیب سے عمل میں لانے سے بڑھتا ہے، اور جو عتین کے معنی ہے وہ کوشش ہے، یہ بھی 3 اقسام کی ہوتی ہیں، ایک محسوسات، کال اور کرم کا، اتی یوگ، ایوگ اور مانسک۔ اب جو روگ یعنی جو ڈیزیزز شریر کے دوشوں یعنی وات، پت اور کف یعنی ہیومرز کے بگڑنے سے پیدا ہوتے ہیں نا وہ لنج کہلاتے ہیں، اور جو روگ خوف، زہر، وایو، آگ اور چوٹ وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں نا وہ گنتک کہلاتے ہیں، اور بیشٹ دل پسند چیزوں کے نہ ملنے اور انشت یعنی خلاف خواہش چیزوں کے ملنے سے جو روگ پیدا ہوتے ہیں انہیں ہم مانسک روگ بھی کہتے ہیں۔ وید بھی 3 اقسام کے ہوتے ہیں، ایک بھشک چندچر یعنی ایسا شخص جو ویدوں کی طرح ساز و سامان، ادویات اور کتابیں جمع کر کے رکھتا ہے یا ویدوں کی طرح ٹپ ٹاپ بنائے رکھتا ہے، اس کو یعنی وہ پریتی روپیک یا بھشک چندوچر کہتے ہیں۔ دوسرا سدھ سادت، ایسے شخص کہتے ہیں جو کہ کرتی اور جس اور بیان سے یکت سدھوں کے نام سے وید ہونے کا نام پانے کی کوشش کرے، لیکن خود جو ہے ان سدھوں کی اس میں ایک بھی بات نہ ہو، اس سے جو ہے نا سدھ سادت کہتے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہے کہ 2 آدمی آپس میں سازش کر کے جو ہے وہ ایک ان میں سدھ وید بن جائے اور دوسرا لوگوں میں یہ مشہور کرتا پھرے کہ فلاں وید بڑا کام ہے، اس طرح اس مصنوعی وید کی دنیا میں عزت اور مان بن جائے۔ اور تیسرا جو ہے نا وید گن یگیت یعنی ایسے وید کو کہتے ہیں جو دواؤں کے استعمال میں ماہر ہو، کامل ہو، گیان اور گیان سے واقف ہو، سدھ سمپن جو ہے یعنی صحت بخشنے والا ہو، زندگی دینے والا، طاقت بڑھانے والا ہو۔ اوشدھیوں کے معنی علاجات کے ہیں، اس کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک تو یہ اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، میں ذہن سے نکل گیا، بڑی عجیب سے ورڈ ہوتے ہیں ان کے، یہ ہاں دیو دپاشرے، یہ ایسی اوشدھی ہوتی ہے جس میں منتر اور اوشدھی دھارن اور منی دھارن اور منگلا چرن اور بلیدان اور اپاروں اور نیم پرائشچت، اپواس، سوستی اور یہ واچن اور پرنی پات اور تیرتھ جاترا وغیرہ، ان سب کو عمل میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتی کیا ہے اس کو آپ خود دیکھ لیجیے، اس پہ بات کرنے لگے نا تو بہت لمبا ہو جائے گا ہمارا کنٹینٹ نا، دوبارہ میں نے آپ کو ٹرمز بتا دی ہیں، اس کو آپ خود سرچ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے یہ یکتی ویپاشرے، یہ ایسا اوشدھی ہے جس میں موافق ناموافق کا دوچار کر کے کھانا اور ٹھیک ترکیب سے اوشدھی کا استعمال کرنا ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا ستو وجیش، ایسی شدھی ہے جس میں جو ہے وہ مفروشیوں سے من کو روکنا ہے۔ تو آیورویدک میں طویل عمر کی صورت اس وقت عمل میں آ سکتی ہے کہ جبکہ ایک نیک وید پورے طور پر علمی اور عملی حیثیت سے فاضل آیورویدک اور ماہر فن ہو، صرف ادویات کا استعمال اور دوسروں کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، کیونکہ وید جو ہے نا مرض اور خرابی جسم کے سبب سے واقف ہوتا ہے اور وہی اس سبب کو رفع کرنے کی صحیح کوشش کر سکتا ہے۔ آیورویدک میں نا روگ 3 اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ایک تو ساتمیاں اندری ارتھ سنوک یعنی
جو نامطابق اندرے وشیوں کے بھوگ سے، دوسرا پرگیا پرادھ، ٹھیک ہے، یعنی بدھی کے دوش سے، یعنی انٹلیکچوئل پرابلم، اور تیسرا پرنیام یعنی وقت سے۔ اب یہی 3 اقسام کے جو روگ ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی سی آگے ڈیپتھ بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ شاریرک روگ ہے یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اگنیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پتج وغیرہ، دوسرا سومیا یعنی کفج، اور تیسرا وائے وے یعنی وائے۔ تو مانسک روگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جو ہے یہ اپنا راجس جور جوگن سے پیدا ہوتے ہیں، دوسرا جو ہے تامس جو نموکن سے پیدا ہوتے ہیں، تیسرا اگنتک، ٹھیک ہے، اس کی ابھی ہم بات کر کے آئے ہیں۔ تو آیورویدک میں مرض کے لیے جو روگ کا لفظ استعمال کیا گیا نا، لیکن جو یہ ویادھی، عامے، گد، اتنک، یکشما، وکار وغیرہ، یہ سب الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جو اشدھی کا ورڈ میں نے یوز کیا، یہ آپ کو خود ہی پتہ چل گیا ہوگا، لیکن نہیں پتہ چلا تو میں پھر بھی بتا دوں کہ اشدھی جو ہے نا یہ علاج کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ادویات کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا انہوں نے کہ ادویات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو اول مفید ادویات جن کو ہم بھیسج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بھیشج، اور دوسرے جو ہے نا وہ مہلک ادویات جن کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو، اب میرے ذہن سے نکل گیا، ان کو یہ اپنا، ان کو بھی یہ کیا کہتے ہیں، ایک کو بھیسج کہتے ہیں، اذان ہونے پر، تو 2 طرح کی ان کی ادویات کی تقسیم ہوتی ہے، جس کو جو ہے نا وہ بھیسج کہا جاتا ہے۔ اب اس کی 2 اقسام ہیں، ایک تو اوجس کر، ٹھیک ہے، ایسی ادویات جو کہ تندرست کو طاقت دینے والی ہیں، یعنی ایک ہیلدی پرسن کے لیے ہوتی ہیں، اور دوسری روگ ناشک، یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ امراض کو دور کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ابھی سج ہے اس کی اقسام اگر دیکھیں، جو کہ ابھی ہم بات کر کے آئے، یہ جو فوراً یعنی کہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں مہلک ادویات، ٹھیک ہے، اب ان میں ایک تو وادھن فوری ہلاک کر دینے والی ہے، ایک سانو وادھن ایسی ادویات جو کچھ دیر کے بعد ہلاک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اوجس کر بھیسج ہے نا، یہ ایسی ادویات ہیں جو کہ تندرست پرسنز جو ہیں، تندرست اشخاص ہیں، ان کے اوج کو بڑھاتی ہیں، یعنی ان کی طاقت کو بڑھاتی ہیں، اور وہی جو ہے نا وہ یہ اپنا یہ ورشیا اور رسائن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رسائن کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ یہ ہر قسم کے مرض کو دور کر دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایفروڈائزک بھی ہوتی ہے، اور آیورویدک میں بھی یہ تخصیص کی گئی ہے کہ جو ادویہ یہ ورشیاں ہیں وہی رسائن بھی ہیں۔ تو اب رسائن کیا ہوتے ہیں؟ رسائن ایسی ادویات کو کہتے ہیں جو امراض کے لیے اکسیر ہوں، اور اس کے ساتھ ہی یہ باڈی کے اندر ایسی توانائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لائک ایفروڈائزک افیکٹ بھی دیں، قوت باہ بھی بہت زیادہ پیدا کر دیں۔ رسائن ادویات کے استعمال سے ہی انسان کو ایک لمبی عمر، جنسی قوت، قوت حافظہ، ذہانت، صحت، لطف، جوانی، خوبصورتی، خوش افاظ ہونا، جلال جسم اور اعضائے جسم کی طاقت، اور یہ جو واک شدھی ہے کہ منہ سے جو بات نکلے پوری ہو جائے، اور یہ پرنیتی جو تحمل مزاجی ہے، اور یہ کانتی یعنی چہرے کا نور، یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے رسائن ادویات سے۔ تو چونکہ ان ادویات سے رس، ٹھیک ہے، یعنی رس، رکت وغیرہ 7 دھاتوں کا اصول ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا انہیں ہم یہ رسات کہتے ہیں۔ تو ارجی کرن کی اگر بات کریں تو یہ جو تخصیص کی نا کہ ہر رسائن جو ہے وہ ورشیہ ہوتی ہے، مقوی باہ ہوتی ہے، ایفروڈائزک ہوتی ہے، اور ہر ورشیہ رسائن ہوتی ہے، تو اس میں یہ بات جان لیں آپ کہ جو ورجی کرن ہے نا یہ ایک ایسی رسائن ہے جو کہ یہ ایفروڈائزک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انفرٹیلیٹی کو بھی دور کرتی ہے، اور مرد کو اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اب جو لوگ طویل عمری اور یہ جوانی کا قیام اور جوانی کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ہمیشہ یہ جو ورجی کرن ادویات ہیں نا یہ استعمال کرتے رہتے، کیونکہ دھرم جو ہے وہ ادویات کی بدولت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے کھانے سے فوراً ہی سرور پیدا ہو جاتا ہے، تو اور گھوڑے کی طرح کی لائک طاقت حاصل ہوتی ہے، اور آدمی جو ہے نا وہ لائک سیکس کرنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ تو ان ادویات کا استعمال جو ہے وہ مردوں کو عورتوں کا پیارا بنا دیتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی جو ہے نا وہ ان کی اسٹرینتھ کو، ویرج کو کم نہیں ہونے دیتا۔ تو جس طرح ایک بہت بڑا درخت بے شمار ٹہنیوں کے پیدا ہونے سے آراستہ پہ راستہ ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی
ان ادویات کے استعمال والا مرد بہت سی اولاد کے پیدا ہونے سے اچھا معلوم ہوتا ہے، اور یہی ادویات جو ہے نا وہ اولاد کی اصلی بنیاد ہے. انہی کے استعمال سے آدمی کو ایک نیک نامی، دولت، طاقت، تر و تازگی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس میں ڈیپ آگے چلیں گے، آگے یونانی کنسیپٹ کو لے کے اور ان چیزوں کو